إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بہت عظیم احسان ہے جس مال کے ذوالجلال والاکرام نے ہم جیسوں کے لیے رہبر رہنما قائد لیڈر پیشوا ہادی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نہ بھیجتے تو شاید یہ انسانیت ہم سب پتہ نہیں کتنے اور کون سے مندروں اور مورتیوں کی پوجا کر رہے ہوتے، جہالت کے کیسے گڑھے کے اندر ہم گر چکے ہوتے اور اپنے دامن کو گناہوں سے کالا اور سیاہ کر چکے ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے
ایک بہت بڑا عظیم احسان ہمارے اوپر کیا کہ ہماری ہدایت، ہماری رشد، ہماری بھلائی، ہم سے اللہ نے کرم نوازی کا ایک عظیم معاملہ کرتے ہوئے رب العالمین نے رحمت للعالمین کا اس امت کے لیے انتخاب فرمایا۔ ماہ ربیع الاول کے ایام چل رہے ہیں، دن چل رہے ہیں، مسلمانوں کو ایک بہت بڑی خوشی ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم سب کے امام، پیشوا، رہبر، رہنما، ہادی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ ہمارے گھر کے اندر اگر خوشی ہوتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ایک بہت بڑا مسلمانوں کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، برکت ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہے۔ اہل سیر، تاریخ دانوں نے بہت بڑا اختلاف لکھا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے تقریباً اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ موضوع یہ نہیں، موضوع کچھ اور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھنے والے نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ فیہ ولدت، اس دن کے اندر میری پیدائش ہوئی ہے، اس وجہ سے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں۔ اور اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا۔ ریاضت دانوں نے یہ گنتی لگائی ہے، یعنی آج سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس دن پیر کا دن جو ہے 12 ربیع الاول نہیں پڑتا تھا۔ پیر کا دن 12 ربیع الاول نہیں پڑتا تھا، بلکہ 9 ربیع الاول پیر کا دن پڑ رہا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی ہونا یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن یہ الگ مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہم مسلمان کیا کریں۔ اس بارے میں اللہ کے رسول نے اپنے عمل سے یہ بتلا دیا کہ میں اپنے پیدائش پر روزہ رکھتا ہوں، اور آپ سب کو معلوم ہے جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی، جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے اس عید کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے، اس عید کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے، کیونکہ عید والے دن روزہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا جس دن آپ کی پیدائش ہوئی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ موضوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کا دفاع اور ہم مسلمانوں کا طرز عمل، اس بات پر چند معروضات کا آپ سامنے رکھوں گا، کیونکہ ایک عرصہ دراز سے مسلمانوں کے دلوں کو رنجیدہ کرنے کے لیے، ان کو غمگین کرنے کے لیے کفار جو ہے ان کے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے حوالے سے توہین آمیز خاکے بناتے آ رہے ہیں اور بناتے رہیں گے، کیونکہ باطل اسی وار سے وار کرتا ہے جہاں سے لوگوں کو اور اس کے چاہنے والوں کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچے۔ حالیہ کے اندر، فرانس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ٹیچر نے خاکے بنا کر اپنے شاگردوں کے اندر تقسیم کیے۔ ایک جرأت مند انسان، نوجوان لڑکے نے، شاگرد نے اس کا سر قلم کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر۔ اور ایک دور کے اندر امریکہ کے ایک پادری نے قرآن مجید کو جلایا تھا۔ یہ ایک وقت کے ساتھ اور ایک عرصے سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے اندر گستاخی کرتے ہوئے یہ کفار نظر آتے ہیں، مسلمانوں کے ایمان کو اجاگر کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان ہے یا ایمانی حلاوت ختم ہو چکی ہے۔ جس انسان کا مقام اور منزلت جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے دشمن بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کے رسول آپ وہ عظیم نبی ہیں جن کا ہم نے ذکر بلند کر دیا ہے۔ کسی مائی کے لال کو یہ جرت اور طاقت نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نیچا کر کے دکھائے۔ دن اور رات کے اندر ایسا لمحہ اور ایسا منٹ اور ایسی گھڑی نہیں جس گھڑی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا کوئی شخص نہ ہو۔ کبھی آذان کے اندر، کبھی اقامت کے اندر، کبھی نماز کے اندر، کبھی درود پڑھتے ہوئے، کبھی واعظ اور نصیحت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کرتے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مسلمان محبت کیوں نہ کریں؟ جس نبی کی ہمدردی اور الفت اور محبت اور خیر خائی کا عالم اور ان کا جذبہ تو یہ تھا کہ ایک یہودی بچہ جو اللہ کے نبی کا خادم تھا، جب وفات کا وقت قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمدردی کا عالم تو یہ تھا، محبت کا عالم یہ تھا، اس بچے کے پاس گئے، اسے کہا کہ اسلم، اسلام قبول کر لے بچہ۔ بچے نے اپنے باپ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ باپ نے کہا کہ اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا میرے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اطاعت کرو۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل کے اندر ایک یہودی بچے کے لیے بھی اتنا درد تھا۔ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، الہ العالمین تیرا شکر ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم نے ایک یہودی بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ، یہ اللہ کے رسول کا درد ہے امت کے لیے۔ وہ عظیم نبی جس نے فرمایا تھا انا آخذ بحجرکم وانتم تفتحون فیہا، لوگوں میں تمہارے پیٹھوں سے پکڑ کے، کمروں سے پکڑ کے میں جہنم کی آگ سے پیچھے کھینچ رہا ہوں اور تم اس جہنم کی آگ میں کود رہے ہو گناہ کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے درد تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امت نے، قوم والوں نے تکلیفیں پہنچائی، اللہ کی طرف سے فرشتے آئے کہ آپ ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ان قوم والوں کو ہم دونوں پہاڑوں کے اندر کچل کر ختم کر دیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ مہدی قومی فإنہم لا یعلمون، الہ العالمین یہ نبی کی عظمت کو نہیں جانتے، میری عظمت اور مقام اور منزلت کو نہیں جانتے۔ اللہ ان کو ہدایت کی نعمت سے سرفراز فرما۔ یہ نہیں دیکھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنے والے ہیں، میرے ساتھ عداوت دشمنی کرنے والے ہیں، ان کے لیے بد دعا کر دو، نہیں، ان کے دل کے لیے، ان کے لیے درد اس دل کے اندر تھا کہ اللہ ان کو ہدایت کی نعمت سے سرفراز فرما۔ ایسے عظیم نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف مبعوث فرمایا تھا۔ امت کیوں نہ اس نبی سے محبت کرے جس نبی کے بارے میں ایک راہب نے، ابو طالب نے جب شام کی طرف سفر روانہ کیا تھا، قریش کے کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے، خود نہیں غیر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی گواہیاں دیتے ہیں۔ جب سفر شروع کیا تھا، شام کے قریب ایک راہب تھا، ایک پادری تھا جو عبادت کرنے والا تھا۔ وہاں سے جب یہ قافلہ روانہ ہوا، وہاں پر جب یہ قافلہ پہنچا تو اس راہب نے، ابو طالب کے ساتھ اللہ کے رسول بھی تھے، چھوٹے تھے، ابھی نبوت نہیں ملی ہے، قریش کے سردار بھی تھے۔ راہب پہلے کبھی ان قافلے والوں کے پاس نہیں آیا، فوراً اس قافلے کے اندر آیا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا تھا ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا رحمت للعالمین۔ فرمایا کہ تمہارے اندر، قریش کے سرداروں، تمہارے اندر اس کا رشتہ دار کون ہے؟ کہا کہ یہ ابو طالب ہے۔ کہا کہ یہ رسول بننے والا ہے، یہ تمہارا سردار بننے والا ہے، یہ رحمت دونوں جہانوں کے لیے اس کو
کو اللہ رحمت بنا کر بھیجنے والا ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا تھا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ میں نے اس کو آتے ہوئے جب دیکھا تھا کہ درخت اس کے شان کے اندر جھک رہے تھے، پہاڑ اس کے شان کے اندر جھک رہے تھے۔ اللہ نے ہمارے لیے ایسے نبی کو مبعوث فرمایا جس نبی کی محبت کے ساتھ درخت بھی محبت کیا کرتے تھے، غیر بھی محبت کیا کرتے تھے، اور یہ پہاڑ بھی اللہ کے رسول سے محبت کیا کرتے تھے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اندازہ بتاتے ہوئے فرمایا لوگو انی لعارف حجرا بمکہ، مکے کے اندر میں ایک پتھر کو جانتا ہوں یسلم علی علی قبل ان ابعث، فرمایا کہ میری بعثت سے پہلے، میرے نبی بننے سے پہلے وہ پتھر مکے کی سرزمین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا کرتا تھا۔ قربان جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں تو دور کی بات ہے، جانور تو دور کی بات ہے، انسان دور کی بات ہے، پتھر بھی محبت کیا کرتے تھے، درخت بھی محبت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ احد پہاڑ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ یحبنا ونحبہ، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم نبی ہے جس نبی کے ساتھ پہاڑ بھی محبت کیا کرتے تھے، جس نبی کے ساتھ غیر بھی محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے تاج سے اللہ تعالیٰ نے جب سرفراز فرمایا، پہلے وحی کا نزول ہوا، اللہ کے رسول اپنے گھر کے اندر آئے، سیدہ خدیجہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ زملونی مجھے چادر اوڑھاؤ، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اپنا پورا واقعہ بتلایا۔ قربان جاؤں اس جان نثار اور وفادار گھر والی پر جب شوہر کو دکھ کے اندر دیکھتی ہے، اچھی عورت کی یہ نشانی ہے، وہ ایسے اچھی باتیں کرتی ہے کہ اس کا سارا غم اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ کہتی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے رسول ہرگز نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ انک لتصل الرحم، آپ کے اندر یہ خوبی ہے، آپ کے اندر یہ خوبی ہے، آپ کے اندر یہ خوبی ہے۔ ہرگز اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم اٹھا کر سیدہ خدیجہ کہتی ہیں اللہ کے رسول اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے۔ فوراً اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہے، ایک نصرانی ہے، اس کے پاس لے جاتی ہے۔ جب ورقہ بن نوفل نے پورا واقعہ سنا تو کیا کہتے ہیں ورقہ بن نوفل اللہ کے رسول کو؟ کہتے ہیں کہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ موسیٰ، یہ وہ رسالت ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا لیتنی فیہا جزعا یا لیتنی اکون حیا۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے بدل وحی کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس راہب نے کہا تھا، اس ورقہ بن نوفل نے کہا تھا، سیدہ خدیجہ کے چاچا زاد بھائی نے کہا تھا کاش میں اس دن نوجوان ہوتا، کاش میں اس دن زندہ ہوتا۔ اللہ کے رسول اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم مکہ کی سرزمین سے آپ کو نکالے گی۔ اللہ کے رسول نے اس راہب کی جب یہ بات سنی، اس ورقہ بن نوفل کی جب بات سنی، کہا کہ مجھے میری قوم نکالے گی، کہا کہ ہاں، جن کو جو یہ شریعت ملتی ہے ان کو تکلیفیں آتی ہیں، ان کی قوم والے اس کے ساتھ بے دردی سے پیش آتے ہیں، دشمنی سے پیش آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا وہ غیر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ کہہ رہا ہے۔ قربان جائیں اللہ کے رسول وہ عظیم نبی تھے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول وہ عظیم نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ایک ممبر پر تشریف فرما تھے، ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ لوگوں اللہ کے نبی کی شان اہل حدیثوں سے سنو، ان کے ممبروں سے سنو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول کو تم مانتے ہی نہیں ہو، جب ان کی بات سنو گے تمہیں پتہ چلے گا۔ ان ممبروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کو سننے کو ملیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کھجور کا تنا بھی محبت کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دینے کے لیے اس کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انصاریہ عورت نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے میں ایک ممبر بنوا دوں۔ آپ نے فرمایا
तुम चाहो तो भले कर लो। दूसरे जुम्मे को वो मेंबर बना कर लाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस मेंबर पर तशरीफ फरमा हुआ है खुतबा देने के लिए, हदीस के अंदर आता है फसाहत नखला, वो खजूर का तना जो है ऐसे रोना शुरू कर दिया जैसे छोटा बच्चा रोता है, ऐसे रोना शुरू कर दिया जैसे एक छोटा बच्चा रोता है। फसाहत नखलत सियाह सभी है सुम्मा नबी नज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़म्महु। हदीस के में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मेंबर से उतरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खजूर के तने को अपने सीने से लगाया। वो खजूर का तना भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का न होने की वजह से वो रोना शुरू कर दिया उसने, यानी आपकी जुदाई वो बर्दाश्त न कर सका, आपने अपने सीने से लगाया। हदीस के अंदर आता है इन्नीन फरमाया कि वो बच्चे के रोने की तरह उसके अंदर से आवाज़ें आ रही थी, यानी खजूर के तने भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते थे। ये उम्मत क्यों ना उससे मोहब्बत करे जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हर नबी को अल्लाह ताला ने अख्तियार दिया था दुनिया के अंदर एक दुआ करने का, और हर नबी ने वो दुआ दुनिया के अंदर कर ली। फरमाया कि मैं वाहिद नबी हूँ, इख्तबातु दावती शफाअतन ले उम्मती यौमल क़ियामा, मैंने उस दुआ को उम्मत के लिए रख दिया है। क़यामत वाले दिन जब नस्सा नस्सी का आलम होगा, लोग भाग रहे होंगे महशर के मैदान में, हर नबी के पास जाएंगे, कहेंगे कि हमारी सिफारिश कीजिए, हमारी शफाअत कीजिए। तब नबी जो है इनकार कर देंगे, मैं वो अल्लाह का रसूल हूँगा, अल्लाह के अर्श के नीचे सज्जा रेज हूँगा और मेरी उम्मत के लिए कहूँगा उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत उम्मत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत वाले दिन भी उम्मत का दर्द होगा। ऐसे अजीम नबी अल्लाह ताला ने हमारे लिए इंतखाब किया। उस नबी, वो अजीम नबी जो उम्मत के साथ बेहद मोहब्बत करने वाले थे। आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा, आपकी मोहब्बत बहुत ही आला थी, और अल्लाह ताला ने आपका जिक्र जो है दुनिया के अंदर ऐसा आला किया कि आज तक माई का कोई ऐसा लाल नहीं आया जिसका इतना मकाम और मर्तबा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने तो दूर की बात है, गैरों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गवाहियाँ दी हैं, गैरों ने भी गवाहियाँ दी हैं। आपने सुना कि खजूर के तनों ने भी गवाहियाँ दी, पत्थरों ने भी अल्लाह के रसूल के सलाम पेश किए। इतने अजीम नबी थे, अल्लाह ताला ने उम्मत के लिए ऐसे अजीम नबी का इंतखाब किया, और ये वो अजीम नबी है। फरमाए कि अना खातबुन नबिय्यीन ला नबी बादी, फरमाया कि लोगों में ये आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। नबूवत का दरवाज़ा अल्लाह ताला ने बंद कर दिया, नबूवत का दरवाज़ा अल्लाह ताला ने बंद कर दिया। फरमाए कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह के रसूल हमने आपको दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। रहमत के अंदाज़े आपने सुन लिए कि कौम के लिए, मखलूक के लिए अल्लाह के नबी के दिल के अंदर कितना दर्द था कि अगर किसी को देखते राह हक से भटकते हुए फ़ौरन उसको दावत देते, अल्लाह से दुआएं करते कि इलाहुल आलमीन इसको हिदायत की नेमत से सरफराज फरमा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी से हमारी मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत के बाद हमारी इताअत होनी चाहिए। जब इताअत होगी, हम मुसलमान अपने आप को देखें कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये अलग बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाके बनाने वालों को खाक के अंदर डाल दिया। हर दौर के अंदर जिन लोगों ने अल्लाह के नबी से वफादारी नहीं की, आज से दुश्मनी की, अल्लाह ताला ने उन लोगों को नेस्त और नाबूद कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के ऊपर हक है कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करें। फरमाए कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौन कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रि। फरमाए कि लोगों, अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा, जहाद फी सबीलिल्लाह से ज़्यादा अगर तुम्हें तुम्हारे बाप, वालिदैन, तुम्हारे भाई और तुम्हारे बेटे, तुम्हारी घरवालियाँ, व अशीरतुकुम, तुम्हारा कुंबा और कबीला जिनके अंदर तुम रहते हो, व अम्वालुन इख्तरफ्तमुहा, और जो
तिजारतुन तखशौन कसादहा, और वो तिजारत जिसके कम होने का तुम्हें डर रहता है हर वक्त, व मसाकिन तर्ज़ौनहा, और जिन कोठियों के अंदर रहते हो, जिन महलात के अंदर रहते हो, जिनको तुम पसंद करते हो, अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जहाज से ज़्यादा महबूब है, पसंद है, फरमाए कि फतरब्बसू, फिर तुम्हें चाहिए कि अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो, अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो, हत्ता याति अल्लाह बिअम्रि, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने अज़ाब के अंदर तुम्हें मुब्तला न कर दे। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिक कौम को, गुनाहगार कौम को हिदायत नहीं देता। जिन दिलों के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं है, हमें अपनी ज़ात से ज़्यादा मोहब्बत, वालिदैन से ज़्यादा मोहब्बत, औलाद से, कबीले से, तिजारत से ज़्यादा मोहब्बत, अल्लाह के रसूल के मुकाबले में ज़्यादा मोहब्बत है, तो मेरे भाइयों अल्लाह के अज़ाब का हम मुसलमानों को इंतज़ार करना चाहिए। आज मुसलमान ज़िल्लत की ज़िंदगी क्यों बसर कर रहे हैं? क्या वजह है? इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने किताबुल मलाहिम के अंदर इस हदीस को नकल किया है अल्लाह के रसूल सैयदना सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोगों क़यामत वाले दिन कुफ़ार तुम्हारी तरफ टूट पड़ेंगे, तुम्हारे तरफ टूट पड़ेंगे, जिस तरह भूखे लोग जो है वो खाने की तरफ टूट पड़ते हैं। सहाबे किराम ने कहा कि अल्लाह के नबी, क्या हमारी तादाद कम होगी? कहा कि नहीं, तादाद के अंदर भी मुसलमान बहुत ज़्यादा होंगे। आपको पता है कि मुसलमानों की गिनती कितनी है? मुसलमान दुनिया के अंदर कितने पाए जाते हैं? सिर्फ फ्रांस के अंदर 60 लाख मुसलमान पाए जाते हैं, और दुनिया की आबादी के अंदर 57 ममालिक जो है वो मुसलमानों के हैं, जिनके अंदर मुसलमान रहते हैं, और 1.5 अरब आबादी है मुसलमानों की। कोई कम है गिनती? दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे ईसाई मज़हब है, और दूसरे नंबर पे मुसलमानों का मज़हब है, मुसलमानों का मज़हब है। उसके बावजूद भी मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद के बावजूद भी तबाही और बर्बादी और ज़िल्लत की रुसवाई की ज़िंदगी क्यों बसर कर रहे हैं? उसकी वजह क्या है? सहाबा ने अल्लाह के रसूल से पूछा था, अल्लाह के रसूल, क्या लोगों की, मुसलमानों की कमी होगी, हमारी कमी होगी? आपने फरमाया कि नहीं, तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़्यादती होगी, तुम्हारे दिलों से दुश्मन का खौफ ख़त्म हो जाएगा। वाकई दुश्मन का खौफ हमारे, उनके दिलों के अंदर हमारा खौफ नहीं है। हालांकि हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1 महीने की मुसाफत पर कुफार के दिलों के अंदर अल्लाह के रसूल का खौफ होता था। वो 313 जो बदर के मैदान के अंदर उन्होंने रिफ़त और बुलंदी देखी थी। मेरे भाइयों, सिर्फ ताकत काम नहीं देती, सिर्फ बारूद काम नहीं देता, सिर्फ एटम बम काम नहीं देता, सिर्फ फौज काम नहीं देती, उसके साथ वो ईमान भी होना चाहिए। क्योंकि ईमान नहीं होता तो किस हाथ से उस एटम बम को चलाया जाएगा, किस हाथ से वो हथियार चलाया जाएगा? पहले ईमान होना चाहिए, उसके बाद बकाया ताकत होनी चाहिए। ऐसा वो ईमान जिसकी हम मुसलमानों को ज़रूरत है, वो ईमान हमारे दिलों से निकल चुका है, ईमान का जनाजा निकल चुका है। इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी हम ज़िल्लत और रुसवाई वाली ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हर तरफ से कुफ़ार का रूज है, कुफ़ारों के इशारों पर हम चल रहे हैं, कुफ़ार के इशारों पर चल रहे हैं। क्या ऐसा आर्डिनेंस, ऐसा कानून नहीं बना सकते हमारे इस्लामी ममालिक के हुक्मरान, जो इन काफरों को इस बात से आगाह किया जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम दिल और जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हम ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्या हमारे हुक्मरान ऐसे नहीं बना सकते कानून? उनको नहीं कह सकते? नहीं मेरे भाइयों, उनकी जो है उनका जो है रौब कुफार का हमारे दिलों के अंदर बैठ चुका है। हम उनको कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, और उसके बावजूद हमारी क्या जिम्मेदारी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबी ने पूछा था, आपने फरमाया कि मुसलमानों की बहुत ज़्यादती होगी, अल्लाह ताला मुसलमानों को वहन की बीमारी के अंदर मुब्तला करेगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी ये क्या है? फरमाया कि वहन की बीमारी ये है कि दुनिया की मोहब्बत ज़्यादा होगी, व कराहियतुल मौत, और मौत से मुसलमान भागेंगे, मौत से मुसलमान भागेंगे। आज यही है, जब अमल नहीं होंगे, नेकियां नहीं होंगी, तो इंसान मौत से भागेगा। किसी को मौत आएगी, उससे डरेगा, मुझे मौत ना आ जाए।
صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے اور وہ میدان جہاد کے اندر شریک ہو جاتے، یہ تمنا ہوتی میں آگے بڑھ کے میدان جہاد میں شریک ہو کر کفار کا مقابلہ کروں۔ ہمارا جو ہے ایمان ختم ہو چکا ہے، ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے، دنیا سے محبت زیادہ ہے، موت سے ہمیں نفرت ہے، اس وجہ سے آج مسلمان تباہی اور بربادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے میرے بھائیوں، ان حالات کے اندر ہم مسلمان اپنے دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو اجاگر کریں، اپنے سر سے لے کر اپنے پاؤں تک، اپنے حلیے کو، اپنے بالوں کو، اپنے ڈریس کو، اپنے کاروبار اور اپنے گھر کو اسلامی بنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق بنائیں، پھر اللہ کے نبی سے ہماری محبت سچی ہوگی۔ یہ محبت نہیں ہے کہ جھنڈیاں لگا دی، ریلیاں نکال دی، کچھ نیتیں پڑھ لی، کچھ جھوم لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ لوگ صرف جھومنے کی حد تک محدود ہیں۔ اللہ کے نبی سے اگر محبت ہے تو آپ کا کردار، آپ کی نماز، آپ کا کاروبار، آپ کا گھر، ہر چیز جو ہے وہ اسلامی ہونی چاہیے، اسلامی ہونی چاہیے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ اور اپنے بچوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت، آپ کے شان کو بیان کیا جائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی دیا تھا، تاکہ ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ میرے بھائیوں، یہ محبت ایمان کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت نہیں ہے تو اپنے آپ کو ہم ایماندار کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی